بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا احب اللہ العبد نادى جبریل جب اللہ رب العزت کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ بندہ اپنے عقیدہ اور عمل سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا مستحق بن جاتا ہے تو اس کا پہلا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہے کہ نادى جبریل اللہ رب العزت جبریل امین کو پکارتا ہے اور بلاتا ہے جبریل امین کو ندا فرماتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ انی احب فلانا فاحببہ فلاں بندے سے مجھے محبت ہو گئی ہے تم بھی اس سے محبت کرو جبریل امین اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ینادی فی اہل السماء اور جو آسمانوں میں اللہ کی مخلوق ہے ملائکہ فرشتے
ان سب میں ندا فرماتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہو گئی ہے، اللہ رب العزت نے اس بندے سے اپنے پیار کے بارے میں مجھے آگاہ کر دیا ہے، فاحبوہ، تم بھی سب اس سے محبت کرو، فیحبہ اہل السماء، تو آسمانوں کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن چکا ہے۔ پھر یہیں تک بس نہیں ہوتی، بلکہ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ رب العزت اس بندے کی محبت اور اس بندے کا قبول زمین پر بھی اتار دیتا ہے، اس بندے کی محبت زمین پر بھی گاڑ دیتا ہے، اور زمین والے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مکمل حدیث صحیح بخاری کی، جس کا آغاز اللہ رب العزت کی دو صفات کے ساتھ ہوا ہے، ان اللہ اذا احب عبدا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت صفت محبت سے متصف ہے، محبت کرنا اس کی صفت فعلیہ ہے اور وہ محبت کرتا ہے۔ مبتدعین یا ملحدین اللہ تعالیٰ کی محبت کو نہیں مانتے، اور بعض لوگ مانتے ہیں جیسے اشاعرہ، احناف حضرات، تو وہ منمانی تعویل کر کے مانتے ہیں۔ ان کا شبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اگر ہم نے مان لیا تو یہ مخلوق کی مشابہت ہے، کیونکہ مخلوق بھی محبت کرتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے تو یہ مخلوق کے ساتھ تشبہ ہے، لہذا اس کی تعویل کرنی پڑے گی، اور وہ تعویل ہے ارادہ انعام، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مخلوق کے ساتھ انعام کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، حالانکہ انعام اللہ تعالیٰ کی الگ سے ایک صفت، انعمت علیہ، انعم اللہ علیہ، تو پھر انعام اور محبت میں کیا فرق کرو گے؟ تشبیہ کا شائبہ کہاں ہے؟ تشبیہ تب ہوتی جب کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا مخلوق کی محبت جیسا ہے، پھر تشبیہ بنتی۔ مگر یہاں عقیدے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا برحق ہے، کیونکہ کتاب و سنت میں سینکڑوں نصوص موجود ہیں، واللہ یحب الصابرین، یحب المحسنین، یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، تو بے تحاشا نصوص موجود ہیں، تو اس کا محبت کرنا حق ہے۔ وہ محبت کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کے شایان شان۔ کیا اس کا محبت کرنا مخلوق جیسا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اپنے بارے میں اس نے یہ خبر دے دی کہ میں محبت کرتا ہوں، یہ نہیں بتایا کہ کیسے محبت کرتا ہوں۔ جو چیز بتا دی اس پر ایمان ہے، اور جو چیز نہیں بتائی وہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ سلفی عقیدے کا نچوڑ ہے، ورنہ تعویل کر کے در حقیقت صفات کا انکار ہی لازم آتا ہے۔ امام دارمی کا قول ہے
کہ یہ اہل تعویل جو ہیں اپنی تعویل کی آڑ میں چھپے رہتے ہیں، حقیقت میں وہ صفات کے منکر ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ایک صفت یہاں بیان ہوئی ہے، صفت محبت۔ دوسری صفت نادا جبریل، کہ اللہ رب العزت جبریل امین کو ندا فرماتا ہے، پکارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ندا بھی ثابت ہوتی، اللہ تعالیٰ کا پکارنا، اللہ تعالیٰ کا بلانا، اللہ تعالیٰ کا ندا فرمانا۔ یہاں بھی جو اہل باطل ہیں انہیں شبہ لاحق ہے کہ ندا کرنا تو مخلوق کا کام بھی ہے، اس صفت کو اگر مان لے تشبہ لازم آئے گا، لیکن در حقیقت یہ ان کی بیمار سوچ ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کا ندا فرمانا مخلوق کے ندا جیسا ہے، پھر تو واقعی تشبیہ بنتی۔ لیکن اصل عقیدے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ندا کیسے فرماتا ہے؟ جیسے اس کے شایان شان۔ کیا اس کا ندا فرمانا مخلوق جیسا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اس نے یہ تو خبر دے دی کہ میں ندا کرتا ہوں، یہ نہیں بتایا کہ ندا کیسے کرتا ہوں۔ جو چیز بتا دی اس پر ایمان ہے، اور جو نہیں بتائی اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں، وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ضرور ہے کہ اس کی تمام صفات کمال ہیں، کسی صفت میں کوئی نقص نہیں ہے۔ یہ دو صفات جو یہاں شروع میں بیان ہوئی، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا بھی حق ہے، اور اس کا ندا کرنا بھی حق ہے۔ المیہ یہ ہے، یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی صفت محبت کو نہیں مانتے، یہ صفت محبت میں منمانی کی تعویلیں کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ یہ محبت تو خالص ان لوگوں کے لیے ہے جن کا اللہ رب العزت کی صفت محبت پر ایمان ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ کیسے فرماتا ہے؟ جیسے اس کی ذات کے لائق ہے اور جیسے اس کے شایان شان ہے۔ تو یقیناً وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کے مستحق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفت محبت پر بلا تعویل اور بلا انکار ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ تمیز بحمدللہ عہد الحدیث کا ہے۔ اللہ اس جماعت کو قیامت تک کے لیے قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ کو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو اس بندے پر ثمرات کی، اچھے نتائج کی بارش ہوتی، اور پہلا ثمرہ یہ ہے کہ نادا جبریل، اللہ تعالیٰ جبریل کو مخاطب ہوتا ہے، جبریل کو پکارتا ہے، ندا کرتا ہے، اور جبریل امین کو اپنی محبت سے آگاہ کرتا ہے۔ انی احب فلان فاحببہ، یہ زمین پر جو فلاں شخص ہے، فلاں کا بیٹا، مجھے اس سے محبت ہو گئی، میرا اس سے پیار پڑ گیا ہے، اور میں تجھے اس محبت سے آگاہ کر رہا ہوں تاکہ تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ عظیم الشان ثمرہ، اللہ کا پیار کوئی معمولی نہیں ہے۔ جو ہی اللہ کو محبت ہو گئی تو اس بندے کا نام، اس کا چرچا عرش معلیٰ پر ہو رہا ہے، عرش معلیٰ پر اس کا نام گونج رہا ہے، اور نام لینے والا اللہ رب العزت ہے۔ جبریل امین کے سامنے اللہ تعالیٰ اس بندے کا نام لے کر اپنی محبت کا اظہار اور اعلان کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ حکم دیتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ یحبہ جبریل،
جبریل امین بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور ان کے اندر بھی اس بندے کی محبت پیوست ہو جاتی ہے۔ پھر آگے جبریل امین کیا کرتے ہیں؟ ینادی اہل السماء، پھر جبریل امین ساتوں آسمانوں کے فرشتوں میں ندا فرماتے ہیں، ان کو مخاطب ہوتے ہیں اور ان کے اندر ندا فرماتے ہیں۔ وہ فرشتے کوئی چند سو یا ہزار کی تعداد میں نہیں ہیں، بڑی ان کی تعداد ہے۔ اطت السماء بحق لها ان تئط، اتنے فرشتے ہیں کہ ان کے بوجھ سے آسمان دبے جا رہے ہیں، فرشتوں کے بوجھ سے آسمانوں میں چرچراہٹ ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ انی اسمع ما لا تسمعون، آسمانوں میں جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن پاتے۔ اور آپ کیا سنتے تھے؟ فرشتوں کے وزن کی وجہ سے آسمانوں کا چرچراہٹ کرنا، جیسے آپ کبھی چارپائی پر بیٹھے ہوں یا بیٹھتے ہوں تو ایک آواز سی آتی ہے چارپائی سے، اس قسم کی آوازیں آسمانوں سے آتی ہیں جو کہ شدید ترین اللہ کی مخلوق ہے۔ ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضعا جبہتہ للہ، ساتوں آسمانوں میں ایک 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں، ہر جگہ فرشتہ کھڑا ہے، کوئی فرشتہ قیام میں ہے، کوئی فرشتہ رکوع میں ہے اور کوئی فرشتہ سجدے میں ہے۔ اتنی کثیر تعداد ملائکہ کی، اس کثرت تعداد کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہو سکتا ہے جو نبی علیہ السلام نے بیت المعمور کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے۔ یہ فرشتوں کی مسجد ہے، 7ویں آسمان پر قائم ہے اور بالکل اس کی سیدھ میں نیچے بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اور فرشتے اس مسجد میں روزانہ نماز پڑھتے ہیں۔ ہر روز 70,000 فرشتے اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، جس فرشتے نے ایک بار وہاں نماز پڑھ لی اس کی قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ اتنی کثیر تعداد کے ملائکہ، اس کثرت تعداد کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہو سکتا ہے کہ یؤتی بجہنم یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، حشر کے میدان میں لایا جائے گا۔ وَلَهَا 70,000 دمام، اور جہنم 70,000 لگاموں میں جکڑی ہوگی، اور اس کو کھینچنے کے لیے عَلَى كُلِّ دمام 70,000 ملک، ہر لگام پر 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے جہنم کو کھینچنے کے لیے۔ اتنی کثیر تعداد کے ملائکہ، اور ان سارے ملائکہ کے سامنے اس خوش نصیب بندے کا ذکر ہو رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو گئی۔ اور جبریل امین تمام اہل السماء کو، سارے فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تم بھی سب اس سے محبت کرو۔ چنانچہ سارے ملائکہ اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ملائکہ کی محبت کیا ہے؟ صرف کسی نعرے یا دعوے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ملائکہ کی محبت اس بندے کے لیے دعا کی صورت میں ہوتی ہے، استغفار کی صورت میں ہوتی ہے، بلندی درجات کی صورت میں ہوتی ہے، نصرت اور مدد کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو وہ بندہ جس سے اللہ کو محبت ہو گئی، جو اللہ کا پیارا بن چکا، وہ سارے فرشتوں کا پیارا بن چکا اور ملائکہ کی دعاؤں کا مستحق بن چکا، یہ ایک عظیم صلہ اور ثمرہ ہے اس بندے کے لیے جس سے اللہ کو محبت ہو گئی۔ اور پھر آسمانوں پر جب اس کا پیار پھیل جاتا ہے،
ایک ایک کونے میں اس کا پیار پہنچ جاتا ہے اور اس کی محبت پہنچ جاتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس پیار کو، اس محبت کو زمین پر بھی اتارتا ہے۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس بندے کی محبت زمین میں بھی گاڑ دی جاتی ہے اور زمین کے اندر پیوست کر دی جاتی ہے، اور تمام اہل زمین اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اہل زمین سے مراد پانی کا ایک ایک قطرہ، درختوں کا ایک ایک پتا، ریتوں کا ایک ایک ذرہ، ہر انسان مراد نہیں ہے۔ یہ انسان شتر بے مہار، یہ تو مختلف الہادوں کا شکار ہوتا ہے، ہر انسان محبت نہیں کرتا۔ جس دور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو مقابلے میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ اور شیبہ بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون بھی تھا، ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود بھی تھا۔ یہ محبت نہیں کرتے تھے، تو یہ لوگ کسی گنتی کے قابل نہیں ہیں، کسی شمار کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ زمین والے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور پوری زمین میں بندے کا پیار گاڑ دیا جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ اور یہ ملحد مبتدع کسی گنتی کے قابل نہیں۔ پانی کا قطرہ گنتی کے قابل ہے، درختوں کا پتا گنتی کے قابل ہے، لیکن یہ انسان زمین کے بادشاہ ہونے کے باوجود اور زمین کے خزانوں کے مالک ہونے کے باوجود کسی گنتی کے قابل نہیں ہے اور کسی شمار کے قابل نہیں۔ یا پھر اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا انہیں پچھتانا پڑے گا، جب مر کے قبر میں جائیں گے ملائکہ کے جوتے پڑیں گے، پھر یہ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے محبت کر لی ہوتی، کاش ہم نے ان کی اتباع کر لی ہوتی اور ان کی پیروی کر لی ہوتی، مگر اب پچھتانے کا فائدہ کوئی بھی نہیں۔ یہ حدیث جس کا میں نے مختصر سا ایک ترجمہ اور کچھ تشریح عرض کر دی، اس کا مرکزی نقطہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ اس بندے کے پیار کو، محبت کو زمینوں اور آسمانوں میں مشہور کر دیتا ہے اور پھیلا دیتا ہے۔ پھر وہ بندہ چاروں طرف سے فرشتوں کی اور اللہ کی مخلوقات کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے، اور اس کے درجات کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اور گناہوں کی بخشش حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا اللہ کی محبت کی طلب ہے۔ اللہم انی اسألک حبک بحب من یحبک بحب عمل یقرب الى حبک وجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و مالی ومن الماء البارد۔ اے اللہ، تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، تیری محبت کی استدعا کرتا ہوں کہ مجھ سے محبت کر لے، اور اے اللہ اس شخص کی محبت کا بھی سوال ہے جو شخص مجھے تیری محبت کے قریب کر دے، اس عمل کی محبت کا بھی سوال ہے جس عمل کے نتیجے میں تیری محبت حاصل ہو جائے، اور یا اللہ تیری محبت میرے نزدیک اتنی عزیز ہو، اتنی اہم ہو کہ تیری محبت مجھے میری جان سے بڑھ کر محبوب ہو، میرے اہل و عیال سے بڑھ کر محبوب ہو، ماں باپ اور بیوی بچوں سے بڑھ کر محبوب ہو، اور میرے مال سے بڑھ کر محبوب ہو، اور گرمی کی شدت میں جو محبت پانی سے ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی سے، اس پانی سے بڑھ کر محبوب ہو، ایسی محبت عطا فرما دے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ افتقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، میرے ساتھ ساتھ سوئے تھے، اچانک آنکھ کھلی تو اللہ کے پیارے پیغمبر بستر پہ موجود نہیں تھے۔ کیا بے قراری تھی، کیا بے چینی تھی کہ آپ اٹھ گئے اور آپ نے بستر چھوڑ دیا۔ مجھے تشویش لاحق ہوئی، میں بھی اٹھی،
اللہ کے پیارے پیغمبر کو تلاش کرنے کے لیے کمرے میں اندھیرا تھا، ہاتھوں سے ٹٹولتی آگے بڑھ رہی، اچانک میرے ہاتھ کسی چیز سے مس ہوئے، ٹکرائے۔ وہ اللہ کے پیغمبر کی ایڑیاں تھیں جو کھڑی ہوئی تھیں، اور حبیب کائنات سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ آپ کے ہونٹوں پر کچھ الفاظ تھے، زبان پہ کچھ الفاظ تھے۔ میں نے اپنے کان قریب کیے تو اللہ کے پیغمبر یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک۔ اے اللہ، تجھے تیرے رضا اور تیری محبت کے واسطے دیتا ہوں کہ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا، اور تجھے تیری معافی کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا اور مجھے کبھی کوئی سزا نہ دینا۔ یہ کیا بے قراری ہے، کیا بے چینی ہے کہ نیندوں کو چھوڑ کر، نرم بستر کو چھوڑ کر، اپنی اہلیہ کو بستر پر چھوڑ کر امام الانبیاء لمبے لمبے سجدے کرتے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت اور رضا کا سوال کرتے۔ مانا یہ محبت اور یہ رضا بڑی قیمتی دولت ہے اور بڑا قیمتی ایک اثاثہ اور خزانہ ہے۔ قیامت کے دن بھی اس کا اظہار ہوگا۔ اہل جنت جنت میں داخل ہو چکیں گے اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو چکیں گے۔ اچانک ایک روز اللہ تعالیٰ اہل جنت کو پکارے گا، تمہیں کچھ اور چاہیے؟ کوئی کمی ہو تو بتاؤ، مجھ سے طلب کر لو۔ اہل جنت کہیں گے، الم تبیض وجوہنا وتدخلنا الجنہ، یا اللہ تو نے ہمارے چہرے روشن کر دیے اور جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ جو نعمتوں سے بھرا ہوا گھر ہے، کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج ایک اعلان میں کرنے والا ہوں، ایک خبر تمہیں دینے والا ہوں۔ تمام جنتی سراپا اشتیاق بن جائیں گے کہ جنت کو حاصل کر لینے کے بعد وہ کون سا اعلان باقی رہ گیا اور کون سی خبر باقی رہ گئی۔ تب اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا۔ آج میرا اعلان یہ ہے کہ میں آئندہ اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ تم سے خوش رہوں گا، ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا، ہمیشہ تم سے محبت کروں گا۔ مانا یہ محبت اور پیار اور یہ رضا اللہ تعالیٰ کی سب سے قیمتی دولت اور نعمت ہے، جس کی طلب کی ہمیں جستجو کرنی ہے، جس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پوری دنیا چھن جائے اور اللہ کی محبت مل جائے تو بڑا کامیاب سودا ہوگا، اور پوری دنیا مل جائے، ہفت اقلیم کی بادشاہتیں مل جائیں اور اللہ کی رضا نہ ملے، اس کی محبت نہ ملے تو ہم گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، بڑے ٹوٹے اور نقصان میں ہیں۔ اس محبت کے حصول کے لیے مستعد ہو جاؤ اور تیاری شروع کر دو۔ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، نہ یہ دل لگانے کی جگہ ہے۔ آخرت کی تیاری کو اپنا ایک ہدف بنا لو۔ دنیا میں رہو ایک مسافر کے طور پر، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں یوں رہو جیسے تم مسافر ہو، کسی راستے کو عبور کرنا چاہتے ہو اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو، لیکن مقیم آخرت بن جاؤ اور آخرت کی تیاری کر کے یہاں سے جاؤ۔ سنن نسائی کی حدیث، ابو محمد الباہلی کی روایت سے، نبی علیہ السلام ایک جنازے میں تھے قبرستان کے اندر، اور قبر کھودی جا رہی تھی، اور اللہ کے پیارے پیغمبر ایک کنارے میں بیٹھ گئے اور آپ نے سر جھکا لیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا، زمین کورید رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے رونا شروع کر دیا۔ اتنا روئے، بکان حتی بل الثرا، سامنے کی مٹی بھیگ گئی، اس قدر آپ روئے۔ اور پھر آپ نے قبر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، لمثل ھذا فاعد، اس گھر کی تیاری کر کے آنا
بغیر تیاری کے مت آنا، یہ تیاری ہمارا ہدف ہو۔ ایک عربی نبی علیہ السلام سے سوال کرتا ہے متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما اعددت لها، تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی۔ تو اصل جو ایک منتہائی نظر ہے، یہ ہدف یا منزل ہے، وہ آخرت کی تیاری ہے اور اللہ کی محبت اور رضا کی جستجو ہے۔ بنیادی طور پر ایک ہی نقطہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا، باقی ساری باتیں اسی نقطے پر قربان ہیں۔ ایک ہی اساس ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی، مگر دنیا اس اساس سے غافل ہے، اس نقطے کو فراموش کر چکی۔ اللہ پاک کا فرمان قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کے طلبگار ہو، محبت کی باتیں تو بہت ہو گئیں، اب بات اس کی طلب کی ہے، اس کی جستجو کی ہے۔ اگر اپنے رب کی محبت کی جستجو ہے اور اس کی طلب ہے تو وہ صرف ایک ہی نقطہ ہے جسے صحیح معنی میں اختیار کر لینے سے حاصل ہو جائے گی۔ یہ راستہ کوئی کٹھن نہیں ہے، بہت ہی آسان اور بہت ہی سستا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی ان الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن فسنیسرہ للعسری، اللہ اس آسانی کے لیے اور آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ دین پہلے ہی آسان ہے اور بندہ اپنی طلب میں مخلص ہو، راستے میں سچا ہو تو اللہ تعالیٰ اس آسان دین کو اور آسان بنا دیتا ہے، مزید توفیق ارزاں فرما دیتا ہے۔ تو کہیے ان سے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کے طلبگار ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی جستجو ہے، طلب ہے، یا دعوے دار ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہے، کوئی ظاہری کسوٹی اس کی مقرر کیجیے، کوئی ظاہری علامت مقرر کیجیے جس سے اس محبت کو پرکھا جا سکے اور اس محبت کا امتحان لیا جا سکے۔ تو ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک ہی اساس ہے، ایک ہی کسوٹی ہے، ایک ہی محور اور مرکز ہے، فاتبعونی، اور وہ یہ ہے کہ میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے پیارے پیغمبر کی پیروی کرو۔ بس یہ نقطہ سب سے مقدم بھی ہے اور سب سے اہم بھی ہے۔ ایک انسان اگر اس ہدف کو پانا چاہتا ہے، اللہ کی محبت اور رضا کا استحقاق چاہتا ہے، تو یہ ایک اساس اس کو فراہم کر دی گئی اور یہ ایک معیار اس کو دے دیا گیا ہے کہ فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کرو۔ اللہ کے بندو، یہ حقیقی وسیلہ ہے۔ لوگ وسیلے کے چکر میں شخصیتوں کے وسیلے کے پیچھے بھاگتے ہیں جو کہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے پیار کو پانے کے لیے، اللہ کی محبت کے حصول کے لیے یہی ایک وسیلہ ہے کہ فاتبعونی، میرے پیارے پیغمبر کی اتباع کر لو۔ اصل وسیلہ عملی وسیلہ ہے، اللہ تک رسائی اللہ کے حبیب کے ذریعے ہے، اللہ کے حبیب کی سنت کے ذریعے ہے اور اللہ کے حبیب کے دین کے ذریعے ہے۔ اتباع کر لو۔ اتباع کیا ہے؟ اتباع عربی کا ایک لفظ ہے جو طبیعہ سے بنا ہے، جس کا مادہ تابع عین ہے۔ طبیعہ عربی زبان میں گائے کے بچے کو بولتے ہیں جو 1 سال کا ہو۔ اس 1 سال کے بچے کو ذرا دیکھے وہ کس طرح اپنی ماں سے لاڈ اور پیار کرتا ہے اور کس طرح ہر معاملے میں اس کی پیروی کرتا ہے۔ وہ تیز چلے تو یہ بھی تیز چلتا ہے، وہ کہیں منہ ڈالے یہ بھی منہ ڈالتا ہے۔ طبیعہ، اس کا مادہ بھی تابع عین ہے، اتباع کا مادہ بھی تابع عین ہے۔ مانا میرے حبیب کی پوری اتباع کرو، ناقص پیروی نہیں بلکہ مکمل اتباع، عقیدے میں، منہج میں،
عمل میں، خلق میں، سیاست میں، معاشرت میں، معیشت میں، کاروبار میں پوری طرح میرے حبیب کی اتباع کرو۔ اس کا معنی اور تفسیر ایک اور مقام پر بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، عقیدے کے ساتھ داخل ہو، عمل کے ساتھ داخل ہو، پورے جسم کے ساتھ داخل ہو، سر سے لے کر پاؤں تک، چہرے کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ، لباس کے ساتھ مکمل دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ فاتبعونی کا معنی ہے، میرے حبیب کی اتباع کرو، معنی پوری پیروی کرو ہر عمل میں۔ اپنے آپ کو یہ بات باور کرا لو اور یہ بات سمجھا لو کہ ہر معاملے میں اللہ کے پیغمبر کی اتباع کریں، چھوٹا کام ہو، بڑا کام ہو، عقیدے کا مسئلہ ہو، عمل کا مسئلہ ہو، اخلاقیات کا مسئلہ ہو، سیاسیات کا مسئلہ ہو، معیشت ہو، تجارت ہو، شادی بیاہ اور خوشی کے معاملات ہوں، ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کی اتباع کرنی اور آپ کی پیروی کرنی۔ تو اس کا ثمرہ کیا ہے؟ دو نتیجے ہیں، یحببکم اللہ، ایک اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جب اللہ کی محبت کسی بندے کو حاصل ہوتی ہے تو وہ محبت دائمی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے حال کو بھی دیکھتا ہے، اس کے مستقبل کو بھی، کہ آئندہ یہ کیا رہے گا، استقامت رہے گی، اس راہ پر ہمیشہ چلتا رہے گا، اس راستے پر قائم رہے گا۔ اور اگر اللہ کے علم میں یہ بات ہو کہ آگے چل کر یہ بندہ دوبارہ منحرف ہو سکتا ہے، الحاد کا شکار ہو سکتا ہے، تو اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے حال کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے مستقبل کو بھی دیکھتا ہے، کوئی گوشہ اس سے اوجھل نہیں ہے۔ یحببکم اللہ، تم سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے گا اور وہ محبت دائمی ہوگی۔ تمہاری دنیا کی زندگی میں بھی ہر مرحلے پر اللہ کی محبت ساتھ ہوگی۔ مر کے جب قبر کی تنہائی کا شکار ہو جاؤ گے اور قبر کی ظلمتوں کا شکار ہو جاؤ گے، وہاں بھی اللہ کی محبت میسر رہے گی۔ اور کل جب قیامت قائم ہوگی، بڑے کٹھن مراحل ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی عدالت، میدان محشر جو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جہاں جہنم چنگاریاں پھینک رہی ہوگی اور شعلے لپک رہے ہوں گے، اور تدنو الشمس حتی تکون علی مسافت میل، سورج قریب آتے آتے 1 میل کے فاصلے پر کھڑا ہو جائے گا، شدت کی گرمی اور حرارت، شدید ترین پسینہ، اور پھر کبھی پل صراط کا مرحلہ، کبھی قنطرہ پر حقوق کے حساب کا مرحلہ، کبھی میزان پر کھڑے ہو کر اعمال کو تولنے کا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ ہر مقام پر تمہیں اپنی محبت کا مستحق قرار دے گا۔ یہ محبت دائمی ہوتی ہے، بہت بڑی بشارت ہے یہ۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لن يدخل احدکم عملہ الجنہ، کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جا ہی نہیں سکتا الا برحمت اللہ، جب تک اللہ کی رحمت حاصل نہ ہو، جب تک اسے اللہ کی محبت نہ ملے، جب تک وہ اللہ کی رضا اور پیار کا مستحق نہ ہو، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا اپنے عمل کی بنا پر۔ کتنے عمل کر لے، یہ عمل اس کا اپنا کسب ہے، اپنی کمائی ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان نعمت ہے۔ لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی ایک بالشت پوری دنیا سے قیمتی ہے، پوری دنیا سے۔ معنی یہ کہ پوری دنیا کے تم مالک بن جاؤ، سارے پلاٹوں کے، ساری زمین کے، ساری ثروتوں کے، جو اندر سونے چاندی کے ذخائر ہیں، قیمتی پتھر ہیں، پیٹرول ہے، پانی ہے، زراعت ہے، باغات ہے، سب تمہیں مل جائے اور سب کا سب تم بیچ دو۔ کتنا مال آئے گا تمہارے پاس، کتنا خزانہ آئے گا، یہ سارا خزانہ اللہ کو پیش کر دو کہ یا اللہ یہ لے لے، اور ایک بالشت جنت کی جگہ دے دے، یہ سارا خزانہ مل کر بھی جنت کے ایک بالشت کی قیمت نہیں بن سکے گا۔ اس سارے خزانے کو بیچ کر بھی تم ایک بالشت جنت کا سودا نہیں کر سکو گے۔ الا برحمت اللہ،
ہاں اللہ کی رحمت ہو، رحمت اگر میسر ہے تو سب سے آخر میں جنت میں جانے والے کو اللہ تعالیٰ اس زمین کے برابر اور 10 گنا اور جنت کی زمین الاٹ کر دے گا۔ رحمت اگر وہ راضی ہے، اگر تمہیں اپنی محبت کا مستحق قرار دے چکا ہے تو پھر اتنی بڑی زمین تمہیں عطا فرما دے گا، اس جنت کی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی کہ اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اس جنت میں میں نے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی دل میں ان نعمتوں کا تصور ہوا۔ لمنادیل سعد فی الجنہ خیر من ھذا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ سعد بن معاذ میرا صحابی، اس کے ہاتھ میں جنت میں ایک رومال ہوگا، وہ رومال پوری دنیا سے قیمتی ہے۔ وَلَنَصِيفُهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنت کی ایک حور کے سر کا دوپٹہ پوری دنیا سے قیمتی ہے۔ اللہ اس جنت کی وراثت عطا فرما دے گا، سب نتیجہ یہ عطا ہوگا، حاصل ہوگا۔ بنیاد یہی ہے کہ فَاتَّبِعُونِي، میرے حبیب کی اتباع کر لو، یحببکم اللہ، ثمرے کے طور پر، نتیجے کے طور پر اور صلہ کے طور پر تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار مل جائے گا۔ یہ محبت اگر حاصل ہو گئی، دنیا دکھوں میں گزرے، گھاٹوں میں گزرے، بیماریوں میں گزرے، لیکن محبت اگر موجود ہے تو یہ ایک ایسا اثاثہ ہے جو بندے کی خوش نصیبی پر منتج ہوتا ہے۔ تلک الجنت التی نورثها، یہ جنت کی وراثت ہم دیتے ہیں بما کنتم تعملون، تمہارے عمل کے بدلے، اورثتموها بما کنتم تعملون، تمہارے عمل کے بدلے اس جنت کی وراثت تمہیں حاصل ہوگی، اور وہ عمل صالح ہے، اور عمل صالح اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع میں ہے۔ جو عمل نبی علیہ السلام کی اتباع میں نہیں ہے وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا، وہ بدعت ہے، اور بدعت کو شر الامور کہا گیا ہے۔ سب سے بدترین عمل بدعت کا عمل ہے۔ ایک بدعتی انسان نیا عمل بنا کر خود شریعت ساز بننے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے منصب پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شریعت ساز تو اللہ رب العزت۔ ایک بدعتی انسان بدعت کی ترویج کر کے یا بدعت کو اختراع کر کے اس دین میں استدراک کی کوشش کر رہا ہے۔ جو اللہ نے دین بنایا اس میں کمیاں تھیں، وہ کمی میں پوری کر رہا ہوں۔ ایک بدعتی انسان بدعت کو ایجاد کر کے اللہ کے اس دعوے کو جھٹلا رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تو فرما رہا ہے کہ میں نے دین مکمل کر دیا، لیکن بدعتیں جاری کر کے اللہ تعالیٰ کے دعوے کو جھٹلا رہا ہے کہ مکمل کہاں، مکمل تو ہم کر رہے ہیں، مکمل تو ہمارے باپ دادا نے کیا، مکمل تو ہمارے مشائخ اور بزرگوں نے کیا۔ یہ راستہ بدترین راستہ ہے، جبکہ اتباع کا راستہ ہی سعادت کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اگر رسائی چاہتے ہو، اس کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کر لو، میرے رسول کی اتباع کر لو۔ اس کا ثمرہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ، تم سے اللہ محبت کرے گا۔ دوسرا ثمرہ کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العزت تمہیں سارے گناہوں سے پاک صاف کر دے گا۔ بالکل پاک صاف ہو کر دنیا سے جاؤ گے، اور پھر پاک صاف ہو کر ہی قبر میں کامیابی، جنت کا داخلہ۔ کیونکہ ایک گناہ بھی اگر انسان کے دامن کے ساتھ چمٹا رہ جائے تو گناہ تو ایک غلاظت ہے، گناہ تو ایک نحوست ہے، پلیدگی ہے۔ پلیدگی کو ساتھ لے کر جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکے گا۔ اور ایک بندہ اگر گناہوں سے پاک صاف ہو جائے تو اس کا جنت کا داخلہ یقینی ہے۔ تو پاک صاف کیسے ہوگا؟ اس کی اساس فاتبعونی، میری اتباع کرو، ہر معاملے میں، ہر امر میں، ہر مسئلے میں میری اتباع کرو۔ صحابہ کرام اس نقطے کو پہچانتے تھے اور وہ سراسر اللہ کے حبیب کے متبع تھے۔ کبھی انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے تجاوز نہیں کیا، بلکہ اس دائرے میں محدود رہے اور معصور رہے۔ بعض اوقات بڑے چھوٹے چھوٹے امور، بڑے باریک امور، صحیح مسلم میں ایک حدیث ابو ذر غفاری کی روایت سے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھے،
مدینہ میں کہیں جا رہے تھے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر مکانک لا تبرح، اس مقام پر کھڑے ہو جاؤ، یہاں سے ہلنا نہیں، میں کہیں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد لوٹوں گا، تب تک تم یہاں کھڑے رہو۔ آپ چلے گئے، ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ایک دھماکہ ہوا، بڑا شدید دھماکہ، میں نے وہ سنا، مجھے تشویش لاحق ہوئی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو کوئی نقصان نہ ہو گیا ہو۔ کیسا دھماکہ، کس نے دھماکہ کیا؟ امام الانبیاء اکیلے گئے ہیں، کوئی پریشانی نہ ہو گئی ہو، کوئی نقصان نہ ہو گیا ہو۔ میں نے دوڑ کے جانا چاہا اللہ کے پیارے پیغمبر کو دیکھنے کے لیے، لیکن اچانک اللہ کے پیارے پیغمبر کا یہ فرمان یاد آ گیا، ابو ذر یہاں سے ہلنا نہیں ہے، یہیں کھڑے رہنا ہے۔ میرے قدم کہیں جم گئے کہ نبی علیہ السلام یہ فرما کر گئے۔ یہ دیکھیں اتباع کا جذبہ، حالانکہ صورتحال بڑی کٹھن نظر آ رہی تھی، دھماکہ بڑا خوفناک تھا، کوئی نقصان بھی ہو سکتا تھا، مگر صحابہ کرام سارے امور میں اللہ کے پیغمبر کی اتباع کو مقدم کرنے والے اور آپ کی غلامی کو ترجیح دینے والے کھڑے رہے۔ لیکن وہ وقت بڑا ہی ملال کے ساتھ گزرا، بڑی ایک رنجش کے ساتھ گزرا، بڑی پریشانی کے عالم میں گزرا۔ تھوڑی دیر بعد امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ ابو ذر غفاری نے اپنی تشویش سے آپ کو آگاہ کیا، پوچھا کہ وہ دھماکہ کیسا تھا؟ فرمایا ابو ذر تم نے وہ سنا تھا؟ جی میں نے وہ سنا تھا۔ فرمایا کہ وہ دھماکہ جبریل علیہ السلام کی آمد پر ہوا تھا۔ جب میں تم سے الگ ہوا، تھوڑا آگے گیا تو جبریل امین آسمان سے اترے تھے، اور ان کا اترنا ایک دھماکے کے ساتھ ہوا، بڑے شدید دھماکے کے ساتھ۔ وجہ پوچھی کہ دھماکہ کیوں ہوا؟ جبریل تو بار بار آتے جاتے ہیں، 23 سال تک آتے جاتے رہے، کبھی دھماکہ نہیں ہوا، آج دھماکہ کیوں ہوا؟ فرمایا کہ آج جبریل آسمان سے ایک بڑا اہم پیغام لے کر آئے تھے، اس پیغام کی اہمیت اور اس کی عظمت کے لیے دھماکہ کیا گیا تاکہ اس کی اہمیت اور اجاگر ہو جائے، اور سننے والے اس فرمان کو اہم قرار دیتے ہوئے اپنی زندگی کا لازمی حصہ اور اثاثہ بنا لیں۔ وہ پیغام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ جو بندہ توحید پر قائم ہو جائے اور مرتے دم تک قائم رہے اور کبھی اس نے شرک نہ کیا ہو، میں نے اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دی۔ وہ بندہ جنتی ہے جو عقیدے کو سمجھ گیا، جو لا الہ الا اللہ کو سمجھ گیا، نبی کی دعوت کے بنیادی ہدف کو سمجھ گیا، اور نقطہ توحید اس نے سمجھنے کے بعد پوری طرح اپنا لیا، اس پر ڈٹ گیا ایک ٹھوس پہاڑ کی طرح، غیر متزلزل پہاڑ کی طرح۔ اس کے عقیدے میں اور توحید میں استقامت آ گئی، مرتے دم تک توحید پر قائم رہا، کبھی شرک نہ کیا ہو، شرک اگر کبھی ہو چکا ہو تو اس سے سچی توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے توحید پر قائم ہو جائے، تو ان بندوں کو بشارت دے دو کہ وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، ان پر جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام ہے۔ اس واقعے پر لمبی بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کی سوچ، ان کا منہج اور عقیدہ، کس طرح وہ پیارے پیغمبر کی اتباع کرتے تھے، بظاہر ایک بڑا خفی اور غامض سا معاملہ ہے، حالانکہ بات بن چکی تھی، دھماکہ خوفناک ہو سکتا تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر کو دیکھنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، آپ کا فرمان مقدم ہے اور آپ کی اتباع مقدم ہے۔ یہ صحابہ کا انداز اتباع۔ جنگ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا اور کافی لمبا وہاں قیام ہو گیا، تو ایک رات آپ نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل میں خیبر کا جھنڈا ایک شخص کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ رات بھر جاگتے رہے، دعائیں کرتے رہے کہ وہ جھنڈا ہمیں مل جائے۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا جناب علی مرتضیٰ کو عطا فرمایا، طویل حدیث ہے، اور فرمایا کہ علی خیبر کی بستی کی طرف روانہ ہو جاؤ، جھنڈا تھام لو، خیبر کی طرف منہ کر لو اور چل پڑو، لیکن چلنا بڑے وقار کے ساتھ،
بڑی سکینت کے ساتھ، اور دین اسلام کی دعوت ایسے ہی وقار پر قائم ہوتی ہے، اچھل کود پر نہیں، زندہ باد مردہ باد کے نعروں پر نہیں، اور ایک طوفان بدتمیزی قائم کرنے پر نہیں، ریلیوں اور احتجاجوں پر نہیں، بلکہ یہ بڑا ایک باوقار موقع ہے۔ حالانکہ جہاد کا میدان اچھل کود کا متقاضی ہے، نعروں کا متقاضی، لیکن نہیں، فرمایا کہ علی بڑے وقار سے جاؤ، بڑے پرسکون ہو کر جاؤ، اور دائیں بائیں جھانکنا نہیں ہے، چلتے جاؤ، رکنا بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہود کی بستی میں پہنچ جاؤ، اور وہاں جا کر کچھ شرائط پیش کر کے اگر وہ قبول نہ کرے تو جہاد شروع کر دو۔ علی نے جھنڈا پکڑ لیا، خیبر کی طرف روانہ ہو گئے، چل پڑے۔ اچانک ایک سوال ذہن میں آ گیا، بڑا اہم سوال تھا۔ سوچا کہ میں نبی علیہ السلام سے اس سوال کا جواب لے لوں۔ واپس مڑنے لگے، مگر نبی علیہ السلام کا فرمان یاد آ گیا، رکنا نہیں ہے۔ مڑنا تو دور کی بات ہے، رکنا بھی نہیں ہے، اور دائیں بائیں جھانکنا بھی نہیں ہے۔ بڑی ایک آزمائشی گھڑی آ گئی۔ جناب علی نے کیا کیا؟ خیبر کی طرف چلتے جا رہے ہیں، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں، نہ پیچھے جھانکے، بلکہ زور سے پکارا، علامہ اقاتل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہودیوں سے قتال اور جنگ کب تک کرنی ہے؟ کب تک یہ جنگ جاری رہے اور کب اس معاملے کو موقوف کرنا ہے؟ سوال بڑا اہم تھا۔ چلتے جا رہے ہیں اور یہ سوال کرتے جا رہے ہیں، رکے نہیں، دائیں بائیں پیچھے جھانکے نہیں۔ امام الانبیاء کی اتباع کا تقاضا، اللہ کے پیغمبر تک یہ آواز پہنچ گئی، اللہ نے یہ آواز آپ تک پہنچا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بلندی سے جواب دیا کہ قاتلہم حتی لا تکون فتنہ، علی اس وقت تک لڑنا ہے جب تک شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ یا تو یہودی اسلام قبول کر لیں، اور یا پھر اگر شرک پر قائم ہے تو ایک ایک بندہ قتل ہوگا، اور جب تک اس بستی سے شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے اور اللہ کی توحید نافذ نہ ہو جائے اس وقت تک قتال کرنا ہے۔ اس قصے میں بہت سے شواہد ہیں، لیکن یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اطاعت کا عالم کیا تھا، اطاعت کا عالم کیا تھا، اور یہ بات سارے صحابہ کے اندر تھی۔ عبداللہ بن عباس چھوٹا سا بچہ، اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنے والا، ایک رات نبی علیہ السلام کے گھر آ گیا رات گزارنے کے لیے، تاکہ نبی علیہ السلام کا رات کا عمل دیکھوں اور اس کی اتباع کروں۔ آپ کیسے سوتے ہیں، کس کروٹ سوتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، قیام اللیل کیسے کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ 8-9 سال کا بچہ رات بھر سویا نہیں، کھلی آنکھوں سے اللہ کے پیغمبر کو دیکھتا رہا۔ نبی علیہ السلام کا آنا، بستر پر بیٹھنا، اپنے اہل سے بات کرنا، دائیں کروٹ لیٹنا، وظائف پڑھنا، اور جب بھی سوتے سوتے آنکھ کھل جاتی تو اللہ کے پیغمبر کا دعائیں کرنا، پھر آپ کا اٹھنا قیام اللیل کے لیے، اس وقت آپ نے کیا اذکار کیے، پھر آپ کا وضو کرنا، وضو کی کیفیت، حتیٰ کہ مسواک کی کیفیت، اور پھر تہجد اور قیام اللیل کا اہتمام۔ عبداللہ بن عباس نے، چھوٹے سے بچے نے، ایک ایک چیز دیکھی، اس کو یاد کر لیا، امت کو بیان بھی کر دیا، بتا بھی دیا۔ یہ حدیث قیامت تک چلتی رہے گی، اور جب تک چلے گی اس کا ثواب اور صلہ صدقہ جاریہ کے طور پر عبداللہ بن عباس کو پہنچتا رہے گا۔ لیکن یہاں پر شاہد یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے رات کے معمولات، تاکہ ان کو سمجھا جائے اور ان کو اپنایا جائے۔ دن میں نبی علیہ السلام ساتھ ہوتے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ راتوں کو ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر اپنے گھر میں ہوتے ہیں، تو آپ کے رات کے معمولات اور رات کی عبادت دیکھی جائے، تاکہ اس کی اتباع ہو اور اس کی پیروی ہو۔ خواتین کا عالم بھی یہی تھا۔ پردے کی آیتیں عشاء کے موقع پر اتری، صحابہ نے وہ سنی اور اپنے گھروں کو لوٹ گئے، بالخصوص انصار صحابہ، اور گھروں میں جا کر اپنی بیویوں کو آگاہ کیا کہ اللہ نے پردے کا حکم نازل کر دیا۔ اب سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے اور پورا پردہ کرنا ہے۔ انصار عورتیں تشویش کا شکار ہو گئی۔ ہم تو ہر صبح فجر کی نماز مسجد نبوی میں اللہ کے پیغمبر کے پیچھے پڑھتی ہیں، آج ہمارے گھروں میں ایسا پردہ نہیں ہے جو ہمارے پورے بدن کو چھپا سکے، تو فجر کی نماز کو نہ جائیں۔ چنانچہ انصار کی عورتیں
رات بھر سوئی نہیں بلکہ کپڑے تلاش کرتی رہی گھروں میں، کوئی چادر، کوئی بستر کی چادر پھاڑ کر سلائی کرتی رہی، حتیٰ کہ فجر کے طلوع ہونے تک وہ پوری اوڑھنی تیار کرنے میں کامیاب ہو گئیں، اور فجر کے وقت دیکھا گیا کہ تمام خواتین عورتیں پوری اوڑھنی اور حجاب میں لپٹی ہوئی مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کا عالم ہے۔ تنسیق قبلہ کی آیتیں اتری، قباء میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کو خبر دی گئی، وہ نماز کے اندر ہی بیت المقدس سے رخ پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ فوری اتباع۔ شراب کی حرمت اتری، حنظلہ کی بیٹھک میں جو ہے ابو طلحہ کی بیٹھک میں جام چل رہے تھے، انس بن مالک اس قوم کے ساقی تھے اور جام بھر کے انڈیل کر انہیں پلا رہے تھے۔ باہر شور کی آواز سنائی دی، ابو طلحہ نے انس کو بھیجا کہ جاؤ ذرا سنو یہ آواز کیسی ہے۔ وہ اللہ کے پیغمبر کا منادی تھا جو اعلان کر رہا تھا کہ الا ان الخمر قد حرمت، لوگوں شراب حرام ہو چکی مطلق۔ انس دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر خبر دی، یہ نبی علیہ السلام کا منادی تھا اور شراب کی حرمت کا اعلان کر رہا تھا۔ قربان جائیے صحابہ کی اتباع کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ نشہ چھوٹتا نہیں ہے، چھٹتی نہیں ہے، کافر منہ سے لگی ہوئی، لیکن ایمان اگر صحابہ کا ہو تو اس کے مظاہر دیکھو۔ فوراً جو گلاس ہاتھوں میں تھے انہیں پھینک دیا گیا، مٹکے توڑ دیے گئے، اور جن کے منہ میں شراب کا گھونٹ تھا انہوں نے وہ بھی نہیں نگلا بلکہ اس کی بھی کلی کر دی کہ ہمارے رب نے شراب کو حرام کر دیا۔ یہ اتباع کا جذبہ، فاتبعونی، اس طریقے سے میری اتباع کرو۔ حنظلہ پہلی رات کا نکاح تھا، شادی، اور اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اپنے گھر میں تھے۔ انہوں نے بھی اپنے گھر کے اندر باہر شور سنا، وہ نبی علیہ السلام کا منادی تھا جو ندا کر رہا تھا کہ جس کے کان میں یہ آواز پہنچے وہ فوراً اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضری دے، کیونکہ ایک جہادی مہم تیار ہے، لشکر روانہ کرنا ہے۔ حنظلہ نے باہر آ کر آواز سنی تو یہ بھی نہ چاہا کہ اپنے گھر جا کر بیوی کو خبر دے دوں، اتنی تاخیر بھی گوارا نہ کی، وہیں سے روانہ ہو گئے۔ حالانکہ پہلی رات کے دولہے تھے، ابھی تو ارمان بھی پورے نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی اتباع کا معاملہ، میدان جہاد میں چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بعد، اس جہادی معرکے کے بعد صحابہ کو بتایا کہ اُرَا أَنَّ حَنْظَلَةَ تَغْسِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، میں جنت میں ایک عجیب منظر دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے فرشتے جنت کی نہروں سے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، حنظلہ کو نہلا رہے ہیں۔ نہانے کی حاجت تھی، غسل کی حاجت تھی، لیکن قربان جائیے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کا معاملہ۔ ابو سعید المعلّہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر پاس سے گزرے، بلایا ابو سعید میرے پاس آؤ، لیکن وہ نہ آئے کیونکہ نماز میں تھے۔ نماز جلدی پوری کی اور اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے بلایا تھا تب کیوں نہ آئے؟ عرض کیا کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم تسمع قول اللہ تعالی، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں جب بھی بلائے فوراً لبیک کہو اور خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ آیت کریمہ نہیں سنی؟ تم نماز توڑ کے میرے پاس کیوں نہ آئے؟ نماز توڑ کے آنا چاہیے تھی۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کا معاملہ جو سب سے مقدم ہے۔ یہ نبی علیہ السلام بلائیں، آپ نماز میں ہوں، نماز کو توڑ دینا اور آپ کی خدمت میں حاضری دینا ضروری ہے، اور یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوں، دنیا کے سارے فقہاء، سارے محدثین، سارے ائمہ، سارے تابعین، اتباع تابعین اور سارے صحابہ، حتیٰ کہ ملائکہ آپ کو بلائیں تو ان سب کے بلانے پر بھی آپ کے لیے نماز کو توڑنا جائز نہیں ہوگا۔ ایک ہی ہستی ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اگر وہ بلائیں گے تو نماز کو توڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ معنی یہ کہ جیسی آپ کی بات ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ کا عمل ہے، ویسی بات، ویسا فرمان اور ویسا عمل کائنات کی کسی ہستی کا نہیں ہے۔ تو لوگ کن بھول بھلائیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔
امام الانبیاء کی اتباع کو چھوڑ کر برادری کی رسم و رواجیں، بزرگوں کی باتیں، آباء و اجداد کی باتیں، پیر و مرشد کی باتیں، اپنے خود ساختہ اماموں کی باتیں، ان کے فتوے اور ملفوظات، اللہ کے بندو یہ غفلت کی جو ہے نیند، اس کو توڑو، بیدار ہو اور یہ بات جان لو، اچھی طرح پرکھ لو اور معلوم کر لو کہ اتباع کا حق صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ صحابہ کرام کس طرح اللہ کے پیغمبر کے پیروکار ہیں، اور آج پیروی کا علم کیا ہے؟ کسی کو نبی علیہ السلام کی حدیث سنا دو اور وہ حدیث ان کے عمل کے خلاف ہو تو ڈٹائی سے جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ حدیث ہوگی، لیکن ہمارے لیے ہمارے امام کا قول مقدم ہے، ہمارے لیے ہماری برادری کے رواج مقدم ہے، ہمارے لیے ہمارے آباء و اجداد کی باتیں مقدم ہیں۔ کس قدر یہ خسارے کا مقام ہے اور کتنا خسارے کا گھاٹا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے اللہ کے بندو کہ اللہ کی محبت دنیا اور آخرت کی سب سے قیمتی دولت ہے، اور اس دولت کو پانے کے لیے ایک ہی نقطہ محور اور معیار ہے، اور وہ مکمل اللہ کے پیغمبر کی اتباع، فاتبعونی، آپ کی اتباع ہے اور آپ کی پیروی ہے۔ یہ مقام اگر سمجھ میں آ جائے، حاصل ہو جائے، یہ مطلقاً کامیابی کی اساس ہے، فلاح کی ایک بنیاد ہے، دنیا کے اندر بھی، قیامت کے دن بھی، قبر کے اندر بھی، پل صراط کے مرحلے میں بھی، میزان کے مرحلے میں بھی، یہی ایک نقطہ محور اور معیار ہے کامیابی کے لیے۔ باقی محبت کی ساری باتیں اسی نقطے کے تابع ہیں اور اسی معیار کے تابع ہیں۔ چنانچہ ہمیں اللہ کے حبیب کی اتباع کرنی اور آپ کی اطاعت کرنی ہے، ہر عمل میں، ہر موڑ پر اور ہر لحظہ، رات ہو، دن ہو، سفر ہو، حضر ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، اور معاملہ کچھ بھی ہو، مرض ہو یا صحت ہو، سفر ہو یا اقامت ہو، کوئی بھی کیفیت ہو، کوئی بھی حالت ہو، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی ہو تقوی اختیار کر لے، اور تقوی کا معنی یہ اللہ کے حبیب کی اتباع کر لے۔ بالتوفیق بید اللہ تعالی، اللہ ہمیں اس اطاعت کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اپنی محبتیں عطا فرما دے، اپنا پیار عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج یہاں حاضری کی سعادت ملی اور مسرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی۔ چند سال قبل بھی یہاں آئے تھے اور یہ زمین ایک کھڈے کی طرح ہم نے دیکھی، اور ایک کھڈے میں اتر کر ہم نے دعائیں کی تھی۔ مولانا عتیق اللہ صاحب نے لمبی دعائیں کرائی تھی، اور آج ان دعاؤں کی قبولیت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ مرکز بن چکا اور کثیر تعداد میں طلبہ یہاں موجود ہیں، اور اتنا بڑا جمعے کا اجتماع یقیناً حافظ ادریس صاحب حافظہ اللہ ومتعنا بطول حیاتہ، ان کی مساعی اور ان کا اخلاص بڑا قابل قدر۔ ان مدارس کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ جو اللہ کے نبی کی اتباع کا معاملہ ہے، جو کہ اللہ کی رضا کا باعث ہے، وہ علم سے حاصل ہوگا، علم نافع سے، کتاب و سنت کی تعلیم سے۔ اور یہ مدارس جو ہیں، یہ مراکز جو ہیں، یہ دینی علم کی بنیاد ہے۔ یقیناً اپنے طلباء کو ان مدارس کے سپرد کیجیے تاکہ وہ زیور علم سے آراستہ ہوں، اور یوں معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا پیغام پھیلتا جائے، اور نبی علیہ السلام کی اتباع کے دروس ہوں، اور یہ چیزیں معاشرے میں تبدیلی کا باعث بنتی ہیں۔ ایک قول میں نے پڑھا، ابو درداء کا بھی ہے، ابن مسعود کا بھی ہے، اور بعض دیگر محدثین کا۔ یہ ابو خیثمہ زہیر ابن حرب نے اپنی کتاب العلم میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اغدو عالما و متعلما او مستمع، کہ یا تو عالم بن جاؤ، اگر عالم نہیں بن سکے تو طالب علم بن جاؤ۔
اور اگر طالب علم نہیں بن سکے تو مستمع علم کو سننے والا بن جائے، یعنی جہاں کوئی درس ہو قرآن و حدیث کا بڑے شوق اور جذبے سے وہاں پہنچو اور علماء کے دروس سنو، اور اگر اس کا بھی وقت زیادہ نہیں ملتا تو محباً پھر علماء اور طلباء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ تو محبت کا طریقہ یہی ہے، ان کی محبت ہو، ان کا پیار ہو، ان کے ساتھ تعاون ہو، ان کے مشن میں ان کے شانہ بشانہ ہو۔ یعنی ہر شخص کا اپنا ایک کردار ہے، کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ زمین کا سودا کرو اور ادارے کی تعمیر کرو، اور پھر والدین کو توفیق دیتا ہے اپنے بچوں کو ان اداروں کے سپرد کر دو، اور پھر ایک جو طبقہ اہل خیر کا مخیر حضرات کا انہیں یہ توفیق ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ ان کے دست و بازو بن جائیں، مددگار بن جائیں، معاونین بن جائیں، مساہمین بن جائیں۔ یقیناً آج کے دور میں حصول علم کا راستہ جو ہے وسائل کے رہین منت ہے، اور علم نافع اس کی ترویج کے لیے، اس کے حصول کے لیے یقیناً یہ وسائل مہیا ہونے چاہیے۔ جتنے عہد الخیر یہاں موجود ہیں، میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمیشہ اس ادارے کو اپنے دھیان میں رکھو۔ جب یہ افتتاح میں ہم آئے تھے تو خالی زمین تھی، آس پاس کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ دعا تو ہم کر رہے تھے لیکن سوچ رہے تھے کہ اس کو آباد کون کرے گا، لیکن ماشاءاللہ یہ آبادی، یہ رونق دیکھی۔ اللہ تعالیٰ اللہم زد فزد، اللہ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے، اللہ اس میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حافظ ادریس حافظہ اللہ اور ان کی پوری ٹیم کو جزائے خیر دے۔ یقیناً یہ اخلاص کی بہاریں ہیں اور اخلاص کے نتیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو قائم و دائم رکھے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين۔ اللهم انصر الإسلام المسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم انصر عبادك في كل مكان، اللهم انصر عبادك في كل مكان، اللهم انصرهم في الشام، اللهم انصرهم في سوريا، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في اليمن، اللهم انصرهم في السعودية، اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظ حكومة الحرمين، اللهم انصر إخواننا في كشمير، اللهم انصر إخواننا في أفغانستان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي۔